السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کی قلم سے تحریر کردہ ناول وفائے یار کے ایپیسوڈ نمبر 22 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ ٹی ایس، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، کسی نے کچھ نہیں کہنا، وہ اس کے ساتھ پوچھ تکاتے ہوئے بولی۔ تو ڈاکٹر کے پاس کون جا رہا ہے؟ وہ موبائل جیب میں ڈالتا اپنی جیکٹ کی زپ بند کرتا ہوا بولا۔ آنٹی نے کہا تو اندر کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، اور آپ نے کہا جی لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے اندر ہونے والی بات دہرائی۔ ہاں، وہ تو ان کی بات پر کہا تھا، مجھے پتا ہے تم نے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ اگر جانا ہوتا تو میرے پوچھنے پر ہی تم نے حامی بھر لینی تھی، وہ مصروف سا بولا۔ ہاں تو پھر ہم اندر واپس چلتے ہیں، وہ اس کو زپ لگاتا ہوا دیکھ رہی تھی جو اٹک رہی تھی۔ شال لینی ہے یا جیکٹ؟ وہ جیکٹ کی زپ بند کر کے جیکٹ کی جیب میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال کر بولا۔ کچھ بھی نہیں، وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ آج تمہیں سردی کیوں نہیں لگتی؟ کتنی ٹھنڈی ہوا ہے اور تم ایسے ہی باہر چلی جاؤ گی، وہ الجھے سے انداز میں بولا۔ میری حصے کی ساری سردی آپ کو لگ جاتی ہے، اسی لیے مجھے سردی نہیں لگتی۔ وہ ٹھنڈی ہوا کو خود میں اتارتی بلیک جینس شرٹ اور بلیک لیدر جیکٹ میں اس وجیح انسان کو دیکھ کر بولی۔ طنز کر رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی دیکھ کر آیتل آنکھیں جھکا گئی۔ کیا تھا اس کی آنکھوں میں؟ نہ جانے ایسا کیا تھا جو اس کے دل کی دھڑکن کو ہمیشہ بڑھا دیتا تھا۔ اس کی خمدار پلکوں میں چھپا خمار اس کی سانسوں کو ہموار کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا، تبھی وہ ہمیشہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے کتراتی تھی۔ جواب دو، اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نہیں، طنز کیوں کروں گی؟ آپ کو سردی زیادہ لگتی ہے؟ بارش میں بیمار ہو جاتی ہیں، اس لیے کہا میں نے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں بارش بہت پسند ہے نا، اور مجھے بارش کے بعد کا یہ موسم، یہ خوبصورت سے چلتی ٹھنڈی سی ہوا، پودوں پر ڈلے یہ بارش کے قطرے، یہ نکھرے نکھرے سے درخت، گیلی سے زمین اور اس سے اٹھتی کی خوشبو۔ وہ پاس موجود ایک پودے پر انگلیاں پھیرتا ہوا زمین کو دیکھتا ہوا بولا تو وہ مسکراتی۔ اندر چلیں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ نہیں، باہر چلتے ہیں، اس نے گاڑی ان لاک کرتے ہوئے کہا۔ میں ڈرائیو کروں؟ اس کی جانب دیکھتا شوخ انداز میں بولی۔ تاکہ اپنے ساتھ میرا بھی ایکسیڈنٹ کرواؤ، وہ آئیبرو جھکا کر بولا۔ جی نہیں، مجھے ڈرائیو آتی ہے، اس نے جلدی سے صفائی دی۔ آخری بار گاڑی کب چلائی تھی؟ وہ اب گاڑی کا دروازہ بند کر کے اس کے چھت پر بازو رکھے دوسری جانب کھڑی آیتل کو دیکھ کر گویا ہوا۔ آخری بار جب چلائی تھی جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس نے ایک تلخ یاد کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ پیچھے کتے لگے ہوئے تھے جو گاڑی بھگا رہی تھی، وہ آئیبرو جھکا کر بولا۔ اس کی بات سن کر وہ حیران سے چہرہ ڈھیلا کیے اسے دیکھنے لگے۔ جواب نہ پا کر وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گیا، اور وہ بھی منہ بسورتی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، وہ منہ بسور کر باہر نم زمین کو دیکھتے بولی۔ کیوں؟ ناک کی سیدھ میں گاڑی چلاتا ہوا وہ بولا۔ پہلے انسلٹ پھر کچھ کھانے، وہ منہ میں بولی، مگر اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کے کانوں تک آوازیں پہنچ چکی تھی۔ میں نے انسلٹ کب کی تمہاری؟ وہ سامنے دیکھتا بولا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ بھی باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ ابھی کہا تو، مگر کہا خود سے تھا، مگر سن میں نے لیا، وہ اسی انداز میں ڈرائیو کرتا ہوا بولا، مگر اس کی بات سن کر اس نے خود کو ڈپٹا۔ کچھ نہیں کھانا، مجھے گھر چلیں آپ، اس کی بات کا جواب دیے بغیر بولی۔ وہ ناراضگی جتا رہی تھی، اس نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھ کر سوچا اور پھر بولا۔ ناراض ہو تو سیدھا کہہ دو ناراض ہو، وہ ناک کی سیٹ میں گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں میں ناراض ہوں تو آپ مجھے منا لیں گے؟ اس نے انتہائی معصوم سا سوال کیا۔ نہیں، وہ سنجیدہ سا بولا۔ اس کی بات پر وہ ششتر رہ گئی، اس کا دل ایک دم سے ڈوب گیا تھا، چہرے پر آیا غصہ اب جھاگ بن کر اڑ گیا تھا، جس کی جگہ اداسی نے لے لی تھی۔ ہونٹوں پر چپ سا جائے وہ اس سے بالکل بے نیاز سی باہر دیکھنے لگی تھی۔ گیلی گیلی مٹی کی خوشبو بھی اس کے اندر کچھ شادگی پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی بات پر اس کا دل بند ہو گیا تھا، اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی، مگر وہ چپ چاپ گیلی زمین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہم جو ہجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں، کبھی صبا کو کبھی نامہ بر کو دیکھتے ہیں۔ غالب، کیا گفٹ چاہیے؟ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا۔ اس کی بات پر وہ ٹھنکی، دل نے امید باندھی، مگر انا کو درمیان میں لا کر وہ بولی۔ کس لیے؟ تمہارے سیمسٹر میں تمہاری CGPA سب سے زیادہ ہے، اس بات کی خوشی میں، وہ تحمل سے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ خوش ہوئی تھی کہ اس کا رزلٹ اچھا آیا۔ رزلٹ تو اپلوڈ نہیں ہوا، وہ جلدی سے بولی۔ ہاں، لسٹ میرے پاس ہے، میل کروں گا شام کو، پھر ہو جائے گا، وہ تحمل سے بولا۔ میں گھر جا کر لسٹ دیکھ لوں؟ وہ اجازت لیتے انداز میں بولی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی پہلی والی بات پر اس کے چہرے پر آئی اداسی نے اس کی دوسری خوشی کو شکنجے میں لے لیا تھا۔ وہ صحیح سے خوش بھی نہیں ہو سکی تھی، ورنہ وہ اپنے رزلٹ پر کتنی خوش ہوتی تھی یہ تو اس کی سوچ سے بھی باہر تھا، مگر وہ چپ تھی۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ دوبارہ باہر دیکھنے لگی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آیتل؟ وہ دوبارہ بولا۔ جی کچھ نہیں چاہیے، وہ آہستگی سے بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ تبھی گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے پاس رکی، گاڑی کو رکتے دیکھ کر اس نے باہر دیکھا۔ اترو، وہ سیٹ بیلٹ کھولتا ہوا بولا۔ اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتی وہ گاڑی سے اتر گئی۔ آئس کریم یا کافی؟ وہ اس کے برابر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، اس نے پھر وہی جواب دیا۔ تمہارا رزلٹ A+ آیا ہے، اس خوشی میں آئس کریم یا کافی بھی نہیں لے کر دے سکتی، وہ گاڑی لاک کرتا ہوا بولا۔ اچھا چلیں، وہ سنجیدگی سے اس کے ساتھ چلتے اس نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔
ایسا کیا ہے جو یہ لڑکی مجھے اپنی طرف یوں کھینچ رہی ہے؟ کہیں مجھے واقعی تو؟ مگر وہ فوراً اپنا خیال جھٹک گیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا، جو سنجیدگی اور غصے بھرے تاثر لے کر اس کے ساتھ ساتھ مگر ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ ابھی وہ زینے عبور کر کے لان کراس کرتا آئس کریم پارلر بڑھنے ہی لگا تھا کہ سفید جینس شرٹ پہنے، بالوں کو ہائی پونی میں باندھے، لال لپسٹک ہونٹوں پر سجائے، کندھے پر بیگ ڈالے، وہ خوبصورتی کا پیکر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہائے تعمیر، کیسے ہو؟ اسے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھیں سلگنے لگی تھی، جسے دیکھ کر وہ سکون محسوس کرتا تھا، آج وہی اس کا سکون برباد کر دیتی تھی۔ ٹھیک، اس نے مختصر جواب دیا اور نرمی سے آیتل کا ہاتھ تھام لیا۔ اور آیتل، تم کیسی ہو؟ پہچانا مجھے؟ نہیں، تم نے کیسے پہچانا ہوگا؟ یاد کرو، ہم مال میں بھی ملے تھے۔ میں روشنی، تعمیر کی دوست، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ آیتل کو وہ حسین سی لڑکی بہت خوبصورت لگی تھی، مگر اس کی بے تکلفی پر تعمیر کا اس دن والا رویہ اس کے دماغ میں فوراً آیا تھا، تبھی وہ رسمن سا مسکرانے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے رسمن پوچھا۔ بالکل ٹھیک، یہاں کیسے؟ وہ مسلسل اس کی طرف متوجہ تھی۔ آپ کے چہرے پر آنکھیں نہیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں کیوں آیا جاتا ہے؟ تعمیر تنے جبڑوں کے ساتھ دانت پیستے بولا۔ اس کی ایسی بات سن کر روشنی کی ہوائیاں اڑ گئی تھی، جس سے آج تک اس نے مذاق میں بھی سرد لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس نے لہجے میں اپنے لیے کڑواہٹ دیکھ کر وہ ششدر تھی۔ تعمیر، ایک تم اور تمہارا غصہ ہمیشہ ہی ایسا ہے۔ خیر آیتل، میں تم سے تو پہلی بار ملی ہوں، کیا کچھ وقت مل سکتا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ کھڑوس تو پہلے بھی کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ صحیح سے چلو، تمہارے بہانے کچھ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اس نے اس کی بات کو خود میں اتار کر ضبط سے پینترا پھینکا۔ جی ضرور، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی رضامندی پر تعمیر نے چہرہ دوسری طرف کر کے زور سے آنکھیں بند کی۔ وہ جو نہیں چاہتا تھا آیتل وہی کر گئی تھی، مگر اسے چپ چاپ چلے جانا پڑا۔ ایک کشادہ سی عمارت کی چھت پر بنے کھلے آسمان تلے اس تکون شکل کی لکڑی کی چھتری، جس کے ساتھ کرسیوں اور درمیانی ٹیبل جوڑا گیا تھا، اس پر وہ تینوں بیٹھے تھے۔ تعمیر نے ابھی تک آیتل کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، جس سے اسے روشنی کے سامنے تھوڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اسے اتنا بے نیاز دیکھ کر چپ تھی۔ کب شادی ہوئی؟ وہ تعمیر کے بالکل سامنے بیٹھی اس کو دیکھ کر آیتل سے گویا ہوئی تھی۔ جی 3 مہینے پہلے، وہ رسمن سا بولی۔ صحیح، کیا کرتی ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ آیتل، کافی پینی ہے یا آئس کریم؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا آیتل سے مخاطب ہوا۔ آپ کی مرضی۔ اس کی گرفت اپنے ہاتھ پر ڈھیلی دے کر آہستہ سے آیتل نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کیا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ آپ کیا لیں گی روشنی؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جو تعمیر آرڈر کرے گا۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ مجھے میرا اور میری بیوی کا بتائیں، آپ کا نہیں، تو آپ بتا دیں پلیز، وہ برہمی انداز میں بولا۔ لگتا ہے تعمیر تمہیں میرا یوں آنا اچھا نہیں لگا، وہ جواب دینے کے بجائے سوال کرنے لگی۔ ویٹر، اس نے سنجیدگی سے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے آواز دی۔ جی سر، ایک کالر سفید ڈریس پینٹ سوٹ میں ملبوس ویٹر بھاگ کر آیا۔ ایک کیپیچینو اور ایک اوریو چاکلیٹ آئس کریم، اور میڈم کا ان سے پوچھ لیں۔ وہ روشنی کی طرف اشارہ کر کے موبائل دیکھنے لگا۔ ایک کیپیچینو۔ اس نے بھی تعمیر کی پسند ہی آرڈر کی تھی۔ کہاں ہوتے ہو آج کل تعمیر؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، جیسے اس کو جانتی ہی نہ ہو اور واقعی پہلی بار مل رہی ہو۔ اس کے سوال پر تعمیر کا ماتھا گرم ہونے لگا تھا، مگر وہ بہت ضبط سے بیٹھا تھا۔ لاہور، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آیتل، تم بھی لاہور ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ ہی یہیں اسلام آباد؟ اس کی بات کے جواب پر فوراً بولی تھی۔ میں بھی وہیں ہوتی ہوں، آپ کیا کرتی ہیں؟ آیتل نے جواب دے کر سوال کیا۔ میں لندن میں ہوتی تھی، مگر اب پاکستان شفٹ ہو گئی ہوں۔ یہاں میری فیملی ہوتی ہے، مگر اب سوچ رہی ہوں کہیں جاب کے لیے اپلائی کروں۔ اس نے اس پر گہری نظر ڈال کر کہا، جو سب سے بے نیاز فون میں مصروف تھا۔ آپ کی شادی ہو گئی؟ آیتل نے اچانک پوچھا، جس پر تعمیر کے میسج کرتے ہاتھ رکے۔ یہی تو ایک بات تھی جو اس کا دل بند کر دیتی تھی۔ بدقسمتی سے ہوئی تھی، مگر کہتے ہیں نا، نصیب کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا، چھوڑ دیا اس نے۔ وہ مایوس سا بولی۔ ساری باتوں میں پہلی بار تعمیر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، مگر وہاں سکون دیکھ کر وہ دوبارہ نگاہیں جھکا گیا تھا۔ اسے محبت تھی اس سے، اور جب محبتیں ساتھ چھوڑ دیں تو چہرے یوں نہیں ہوتے۔ اس سے صرف یہی کہا کہ نہیں منواؤں گا، اور اس کا چہرہ اتر گیا اور وہ اسے مکمل چھوڑ گیا، مگر یہ پھر بھی سکون سے بیٹھی ہے۔ وہ آیتل کی جانب دیکھ کر دل میں بولا اور سر کو نفی میں ہلا کر سر جھکا گیا۔ تبھی ویٹر آرڈر لے کر آ گیا اور ٹیبل پر چیزیں رکھ کر واپس مڑ گیا۔ اس نے آیتل کے آگے کافی کی۔ مجھے کافی نہیں پینی، وہ منہ بنا کر بولی۔ بارش میں نہائی ہو آیتل تم، اور پھر اتنی سردی میں کوئی شال بھی نہیں پہنی تم نے، اور ہوا بھی بہت ٹھنڈی ہے، پی لو، کافی بہتر فیل کرو گی، ورنہ بیمار ہو جاؤ گی، اور کچھ اور نہ ہوا تو فلو تو لازمی ہو جائے گا۔ اس نے فکر سے کہا تو روشنی کی آنکھوں میں انگارے جلنے لگے۔ اسے 1 منٹ میں آیتل سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ جو سب اس کے لیے کرتا تھا، اور اس کی جگہ کوئی اور تھی۔ نہیں ہوتی بیمار، مجھے سردی بھی نہیں لگ رہی، پلیز نہ، وہ من آئی۔ آیتل، ابھی پی لو، ہم باہر ہی ہیں نا، گھر جاتے ہوئے آئس کریم کھا لینا۔ اس نے پیار سے کہا تو اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اتنی اپنائیت، اتنی فکر،
خیر فکر تو اس کی پہلے بھی تھی، یا وہ روشنی کے سامنے یہ کر رہا تھا اس کا علم اسے خود بھی نہیں تھا۔ مجھ سے ناراض ہوئی تھی، وہ اسے منانا چاہتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کا حق تھا، مگر بیچ میں روشنی کود پڑی تھی اور اسے چپ رہنا پڑا تھا۔ آیتل بہت ضدی ہے، یہ مان لو اس کی بات، روشنی مجبوراً مسکرا کر بولی، مگر اس کے اندر ایک کیا بھڑک رہا تھا اس سے وہی واقف تھا۔ اس نے کس انداز میں کہا تھا تعمیر نے اچھے سے نوٹ کیا تھا، مگر وہ آیتل کے ہوتے ہوئے کہیں بھی نہیں تھی، کہیں ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ صرف ایک صحرا تھی جس کے لیے تعمیر بھاگ رہا تھا۔ اس کی منزل کیا تھی، کون تھی، وہ جان چکا تھا، اب وہ چاہ کر بھی پلٹ نہیں سکتا تھا۔ حلال میں سکون ہوتا ہے اور اس نے آج وہ سکون محسوس کر لیا تھا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں آیتل، اگر ابھی آئس کریم کھانی ہے تو کھا لو، بعد میں کافی پی لینا، مگر تمہیں کافی پی کر نیند نہیں آئے گی اس لیے بول رہا ہوں، اور ویسے بھی ابھی تو اتنے ٹھنڈے بارش کے پانی سے آئی ہو، برف جیسے ٹھنڈی ہو رہی ہو، کافی پینے سے باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو جائے گا۔ اور آئس کریم کا کیا ہے، رات کے 2 بجے بھی کھائی جا سکتی ہے، اور ہم دونوں کھائیں گے آئس کریم، بلکہ رات کو سوتے اٹھ کر اس ٹھنڈ میں آئس کریم کھانے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ اگر چاہتا ہوئے نہیں کھا سکے تو رات کو تمہیں سوئی کو اٹھا کر آئس کریم کھلانے لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ابھی کافی پی لو۔ اس کی جانب دیکھ کر بولا تو بس بات میں سر ہلا گئی، مگر پرامس نہ آئس کریم کھلائیں گے، وہ معصوم سے انداز میں بولی۔ اس کی بات پر اس پر ٹوٹ پڑ کر پیار آیا تھا، مگر وہ دھیرے سے مسکرا کر اس کے بال سے ہلاتا آنکھیں اس بات میں سے ہلا گیا تھا جس پر وہ اس کو دیکھتی رہ گئی تھی، محبت سے پاش لہجہ۔ اسے کھلی آنکھوں سے یہ کوئی خواب محسوس ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو اس نے بہت گہرائی سے دیکھا تھا، مگر وہ چپ چاپ نظریں جھکا گئی تھی۔ کچھ دن کی بات ہے تعمیر شاہ، کر لو جتنا کرنا ہے، جتنے نخرے اٹھانے ہیں، تمہیں کل بھی بہلانے کا فن روشنی جانتی تھی، اور آج بھی بس کچھ وقت کی بات ہے آیتل، دکھا لو یہ چونچلے، پھر تم کہاں تعمیر کہاں، اس نے آہ بھر کر کہا۔ تبھی آیتل کا فون بجا۔ عروہ، میں ابھی آتی ہوں، وہ کافی ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا باہر کی طرف ہوئی۔ تم اور سردی میں آئس کریم، کیا بات ہے، وہ آنکھ مار کر بولی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بہت بدل گئے ہو تم، ورنہ تم تو پوری سردی کسی ٹھنڈی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس کی طرف گہری نگاہ ڈال کر بولی جو آیتل کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ جب خیال رکھنے والے ہوں تو ایسے رزق اچھے لگتے ہیں، وہ آنکھوں کو گھمائے بغیر بولا۔ تعمیر، مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، کتنے دن سے کہہ رہی ہوں مگر تم ہو کہ سن ہی نہیں رہے ہو، پلیز کچھ وقت کی بات ہے، سن لو یا پھر گھر آ جاؤ میں تمہارے، وہ بہت آرام سے بولی تھی، جس کو سن کر تعمیر نے اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس فضول وقت نہیں ہے ان سب کا، صاف جواب دے کر وہ آئس کریم کھانے لگا۔ گھر والوں کو تم نے کچھ بتایا نہیں؟ بتایا، میں جانتی ہوں، اگر میں گھر آ کر بات کروں گی تو سب کو پتہ چل جائے گا، اس لیے باہر ہی مل لو پلیز، وہ منت زدہ لہجے میں بولی۔ اس نے گھر آ کر کوئی ڈرامہ لگایا تو گھر کا ماحول خراب ہوگا، بہتر ہے باہر ہی مل لو، اس نے دل میں سوچا۔ جواب دو، سو کالڈ بیوی آ جائے گی تمہاری، وہ تنک کر بولی۔ اپنی زبان کو لگام دو، یہ نہ میں بھول جاؤں تم ایک عورت ہو، سمجھ آئی؟ اور وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتی ہے، اس لیے اوقات سے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہی بات تمہاری سو کالڈ بکواس سننے کی، تو مجھے لگے گا تم مجھے سننی چاہیے، میں بتا دوں گا، اور آئندہ یہ جو آج تم نے حرکت کی، آئندہ کرنے کی کوشش کی، تو میں لحاظ نہیں کروں گا، اپنی حد میں رہ کر بات کر رہا ہوں، ابھی میں حد سے نکلا تو تم پچھتاؤ گی۔ اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے، سو کالڈ تم ہو جو شادی شدہ ہوتے کسی مرد سے تنہائی میں ملنے کی بات کر رہی ہو، وہ دانت پیستا ہوا ادبی آواز میں چیخا۔ ٹھیک ہے، غصہ تو مت کرو، مگر مجھے آج کل میں ہی ملنا ہے پلیز، تعمیر وہ درخواست زدہ انداز میں بولی۔ ٹھیک، کل 5 بجے شنواری گارڈن میں ملتے ہیں، مگر اس کے بعد مجھے اپنی شکل کبھی مت دکھانا، اور نہ مجھے فون کر کے تنگ کرنا، میں خود آ جاؤں گا۔ ٹیبل پر پیسے رکھ کر وہ آیتل کی کافی اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اس انداز کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی، اس نے کیا سوچا تھا اور ہو کیا رہا تھا، مگر اس نے گہرا سانس لیا۔ کچھ وقت کی بات ہے تعمیر شاہ، خود چل کر آؤ گے، خود کو باور کرواتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تبھی تعمیر آیتل کا ہاتھ تھامتے اسے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے تعمیر کا ہاتھ تھامنے کا، دیکھنا کیسے یہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑتی ہوں، ایک ہنکارا بھر کر وہ اپنے بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ آیتل، 8 بج رہے ہیں، کھانا کھانا ہے پہلے یا شاپنگ کرنی ہے، وہ ناک کی سیدھ میں گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، گھر چلتے ہیں، وہ اسی انداز میں بیٹھتی ہوئی بولی۔ مجھے پتہ ہے ناراض ہو تم، اور میں تمہیں منا بھی لیتا اگر تم اسے بیچ میں لے کر نہیں آتی، وہ شکایتی انداز میں بولا۔ وہ آپ کی دوست تھی، اور ویسے بھی آپ نے کہا تھا آپ نہیں منائیں گے، وہ معصومیت سے بولی۔ آیتل، وہ میری دوست نہیں ہے، کلاس میں پڑھتی تھی بس، اور دوسری بات، اتنی تابعداری، اتنا یقین ہے مجھ پر، وہ دونوں ہونٹوں کو اوپر کر کے موڑتا ہوا ماتھے سکیڑتے بولا۔ اندھا یقین، وہ سامنے دیکھتی بولی۔ واہ، مگر میں کبھی کبھی اپنی بات سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا کہ جو میں نے کہا ہو کہ میں نہیں کروں گا وہ کر دوں، جیسا کہ میں نے کہا تھا میں تمہیں نہیں مناؤں گا، جبکہ وہ اس جگہ رکا ہی اس لیے تھا تاکہ تمہیں منا سکوں، تمہیں بتا سکوں کیوں منع کیا تمہیں ڈرائیو کرنے سے، وہ مسکراہٹ ضبط کر کے بولا۔ اس لیے منع کیا کیونکہ میں آپ کا بھی ایکسیڈنٹ کر دوں گی، وہ منہ بنا کر بولی۔ اس لیے منع کیا ہے کہ بارش ہوئی ہے، کافی سلپری روڈ ہے اور ٹریفک بھی کافی، اور نہ ہی تمہیں اسلام آباد کی سڑکوں کا اتنا پتہ ہے، اس کی بات کو رد کرتے ہوئے بولا۔ اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے، کچھ پتہ ہے اور گائیڈ بھی تو کیا جا سکتا تھا، وہ پھر منہ بسور کر بولی۔
لاہور جائیں گے نا جب، تو اتوار کو باہر چلیں گے. تم سارا دن ڈرائیو کر لینا، بلکہ ایک کام کرنا، جب لاہور واپسی ہوگی تب گاڑی چلا لینا. جانا تو سیدھا ہی ہوتا ہے، تو آرام سے چلا لوگی، ٹھیک ہے؟ وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھ کر بولا. تبھی سگنل بند ہوا تو اس نے گاڑی روکی. تبھی خواجہ سرا نے اس کی گاڑی کا شیشہ بھرایا. اس نے آہستہ سے شیشہ نیچے کیا. لا بھائی ہینڈسم لڑکے، بیوی کا صدقہ دے. اس نے ایک ادا سے ایک ہاتھ اس کے آگے کر کے اور ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر مانگا. اس کے اس انداز کو دیکھ کر اس نے ایک ہرا نوٹ اس کی جانب بڑھا دیا. لا بھائی لڑکی، اب اپنے شوہر کا صدقہ دے. وہ تھوڑا سا جھک کر آیتل کے سامنے ہاتھ رکھ کر بولی. میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کلچ نہیں لائی اپنا. اس نے چہرے پر اداسی لا کر کہا، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ راہ میں آتے فقیر کو اس نے کچھ دیا نہ ہو. یہ لیں. اس نے ایک اور ہرا نوٹ اس کی جانب بڑھا دیا. نہ لڑکے، اس سے ہی لینا ہے. دے لڑکی اپنے شوہر کی لمبی زندگی کا صدقہ. وہ تعمیر کا ہاتھ جھٹک کر بولی. دیکھیں میرے پیسے بھی اس کے ہی ہیں، وہ پیسے دے یا میں دوں، ایک ہی بات ہے، آپ یہ رکھ لیں. اس نے معتبر انداز میں کہا تو وہ مسکرا پڑی. بہت وفادار آنکھیں تمہاری بیوی کی. یہ دراز پلکیں شرم و حیا کا منہ بولتا ثبوت ہیں. اور ایسی بیویاں نصیب والوں کو ملتی ہیں، خیال رکھا کرو اس کا. ساری زندگی وفادار رہی کہ وہ خواجہ سرا آیتل کو گہری نگاہ سے دیکھ کر بولی اور شیشے سے پیچھے ہوئی. ارے لڑکے، دے اس سونی کا صدقہ، کتنی سونی لگ رہی ہے تیری بیوی. اسلام آباد کی پھیلی گرمی کی شام پر سگنل پر موجود میک اپ سے لت پت چہرہ لیے وہ خواجہ سرا اس کے پاس آئی. تم لوگوں نے مانگنے کا یہ صحیح طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے، کسی کو بھی کسی کی بیوی بنا دیتے ہو، گھٹیا انسان. وہ سفید شرٹ، بلو جینس، ماتھے سے تھوڑا اوپر گلاسز لگائے چینکی. شکریہ. چلو تم نے انسان تو کہا مجھے. خیر ہم سے زبان درازی نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں ہماری دعا اور بد دعا جلدی لگ جاتی ہے. خیر تمہیں کوئی بد دعا اور دعا نہیں دوں گی، مگر تمہارے ساتھ بیٹھے کو دیکھ کر میرا دل کہتا ہے اسے جو بھی ملے گی وفا کا پیکر ہوگی. بہت نرم مزاج سی، میٹھی سی، تجھ جیسی کڑوی نہیں. وہ تعمیر کے ہاتھ کو جھٹک کر پیسے لیے بغیر وہاں سے چل دی تھی. تبھی پیچھے موجود گاڑی نے ہارن دیا تو وہ ہوش میں آیا. وہ خواجہ سرا کب سے جا چکا تھا. اس نے جلدی سے گاڑی آگے بڑھائی اور گہرا سانس لے کر آگے کی طرف بڑھ گیا. مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں، بہت خوبصورت دعائیں دیتے ہیں. آیتل مسکرا کر بولی. اور بہت بار سچ بھی کہہ جاتے ہیں. وہ ہونٹ پھیلا کر بولا. میں تمہیں سوری کروں تمہیں اچھا لگے گا؟ وہ سنجیدہ سا بولا. آپ کیوں سوری کریں گے؟ وہ چونک کر بولی. وہ اس سے ناراض تھی، وہ بھول چکی تھی. تمہارے مطابق میں نے تمہاری انسلٹ کی ہے نا، اس لیے. لیکن ابھی تم کہہ رہی ہو میں سوری کیوں کروں گا، یعنی میں سوری نہیں کر سکتا. اس لیے تم خود ہی مان جاؤ، کیونکہ میں تمہیں ڈرائیو کرنے دوں گا. پہلے لائسنس بنوا لو، پھر میں تمہیں گاڑی لے دوں گا، جیسے مرضی ڈرائیو کر لینا. سچ میں؟ وہ خوشی سے اس کی طرف مڑ کر بولی تھی. اس کے چہرے پر آئی گہری سی اسمائل اور یہ پیارے سے 2 ڈمپل اسے بہت حسین لگے تھے. بالکل سچ. اب گھر چلنا ہے یا کھانا کھانا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا. میری آئس کریم. وہ اس کی بات کو رد کر کے بولی. آئس کریم آرڈر کر دی ہے، گھر پہنچ جائے گی، سونے سے پہلے کھا لینا. اس نے سر خم کرتے ہوئے کہا. آپ نے کہا تھا ہم ساتھ کھائیں گے. وہ منہ بنا کر بولی. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میرے سر میں بھی درد ہوا تو تم پریشان ہوگی، میں کھا لوں. وہ اپنا نچلا ہونٹ دباتا ہوا بولا. رہنے دے، میں باقی سب کے ساتھ کھا لوں گی. وہ منہ بنا کر بولی. آپ نے وہاں بھی آئس کریم کھائی تھی؟ اسے اچانک یاد آیا تو وہ فوراً بولی. تیز کچرے. وہ باہر دیکھتے ہوئے اچھل کر بولی. لینے ہیں؟ اس نے گاڑی سائڈ پر لگاتے ہوئے کہا. جی. اسے بچوں کی طرح خوش ہوتا دیکھ کر وہ مسکرا گیا. اسے گاڑی روکتا دیکھ کر 17-18 سال کا لڑکا بھاگ کر اس کی جانب آیا. یہ 2 گجرے دے دو. اس نے اس کے ہاتھ سے 2 گلاب کے پھول کے گجرے پکڑے اور پیسے دے کر گاڑی آگے لے گیا. آپ کو پتہ ہے مما کبھی گجرے نہیں لینے دیتی تھی. وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ نہیں، جب شادی ہوگی تب لینا، اس کے لیے پہننا. وہ خوشی میں بتاتی اپنی زبان دبا گئی. واہ. وہ مسکرا کر بولا. اپنی اس تیزی پر اسے شرمندہ دے کر وہ مسکرا گیا تھا. اس کی لال ناک اسے بہت پیاری لگ رہی تھی. کہاں چلیں؟ وہ ناک کی سیدھ میں دیکھتا بولا. مجھے کیا پتا. وہ اپنے ہاتھوں میں پہنے گجرے گھماتے ہوئے بولی. تمہیں کیوں نہیں پتا؟ تمہیں تو اسلام آباد کا پتہ ہے نا. تو بتاؤ کہاں لے کر چلو، کہاں کھانا کھانا ہے؟ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا. گھر چلیں، بھابھی نے بریانی بنائی ہے. وہ گجرے ملنے کی خوشی میں جھوم کر بولی. تمہیں بریانی پسند ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا. بہت زیادہ. وہ مسکرائی. آپ کو نہیں پسند؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی. نہیں کچھ خاص نہیں، کھا لیتا ہوں، مگر خیر اور کیا پسند ہے؟ آئس کریم اور بریانی اور ان گجروں کے علاوہ. وہ سامنے دیکھتا ہوا بولا. بہت ساری چیزیں، اٹیلین، چائنیز، بلیک ساڑی اسپیشلی، مگر مما تو وہ بھی نہیں پہننے دیتی تھی. وہ مسکرا کر بولی. ٹھیک. اور دیسی فوڈ میں؟ اس نے آئی بروز جھکا کر پوچھا. بریانی کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، مگر مجھے مکس سبزی اور گوبھی کا سالن بہت پسند ہے. وہ پھر مسکرائی. نان ویج نہیں کھاتے تم؟ وہ پھر سے بولا. چکن کے علاوہ کچھ نہیں. یہ جو لوگ پائے اور دوسری چیزوں کے ناشتے کرتے ہیں زہر لگتے ہیں مجھے. وہ منہ کے زاویہ بگاڑ کر بولی. ان زہر میں آپ کا شوہر بھی آتا ہے. وہ اس کی جانب دیکھ کر بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی. میرا مطلب وہ نہیں تھا. وہ من آئی. جانتا ہوں. وہ ہارن دیتا ہوا بولا. ساڑی میں ایسا کیا ہے؟ وہ ٹریفک جام سے نکلتا ہوا بولا. پتہ نہیں. وہ کہتی تھی شادی کے بعد پہننا. تیمور بھائی کی شادی پر بھی کہا تھا، مگر تب بھی نہیں لے کر دی انہوں نے. وہ منہ بناتے اپنے ڈمپل کی نمائش کرتے بولی. اپنے شوہر کے لیے پہننا؟ اس کی جانب دیکھ کر بولا تو وہ شرم سے لال ہوتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی اور وہ اس کی لال ناک کو انجوائے کر رہا تھا.
ہم جب شاپنگ پر جائیں گے تو تم لے لینا ساڑی۔ وہ ہلکی سے بریک لگاتا اسپیڈ بریکر کراس کرتا ہوا بولا۔ سچ میں؟ وہ اچھلتے ہوئے بولی۔ ہاں جی، وہ سر خم کرتا ہوا گھر کے بلاک کی طرف آیا۔ یہ تو ہم گھر آ گئے، وہ حیرانی سے بولی۔ تو تم نے ہی کہا تھا گھر جانے، وہ اس کی طرف دیکھتا گیٹ کے پاس آیا۔ اس نے ہونٹوں کو گول کر کے انہیں دائیں بائیں موڑا۔ تمہارے ڈمپلز پڑتے ہیں اور ان کی نمائش کے لیے تم منہ کے زاویہ بناتی ہو یا پھر ایسے ہی شوق چڑھا رہتا ہے تمہیں؟ اس کے گال میں ڈالتے اس گڑھے کو دیکھ کر بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تو نہیں پڑتے ڈمپلز اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اگر پڑتے ہوں تو اب پتہ ہو بات کرتے بھی ڈمپلز باہر آ جاتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بے شرموں کی طرح وہ ہارن دیتے ہوئے بولی۔ حد ہو گئی بھائی، وہ منمنائی۔ امی دوائی کا پوچھیں گی تو کیا کہوں گی؟ اس نے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ یہی کہ آپ نے مجھ سے روم میں بھی پوچھا تھا ڈاکٹر پاس چلیں، اور میں نے بھی بتایا تھا کہ میں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے۔ پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ آپ کی اسکن بہت زیادہ سافٹ ہے، اس وجہ سے ویسی چیزیں برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے ٹی ایس فضول میں لے کر گئے تھے، وہ ایک ادا سے بولی۔ امی کے سامنے ٹی ایس مت بولنا ورنہ ڈانٹیں گی، اور ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں سوجی کیا تھی کہ تم نے ٹی ایس رکھ دیا میرا نام؟ اس نے دوبارہ ہارن دیتے ہوئے پوچھا۔ حالہ نے رکھا تھا، بتایا تو تھا، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ آیتل نے رکھا تھا، اس کے بازو کو اپنی جانب کھینچ کر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن 200 کی سپیڈ سے چل رہی تھی، اس کی گہری آنکھیں اسے اس کے اندر پیوست کر رہی تھی، اس کے خمار پلکوں میں ایسا کچھ تھا جو اسے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ تبھی ڈرائیور نے گیٹ کھول کر گاڑی کا شیشہ بجایا۔ وہ جلدی سے ہال میں لوٹا جو اس کی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا، اور سیدھا ہو کر بولا، چلو تم آتے ہیں۔ ڈرائیور کو بھیج کر وہ دوبارہ بولا، ہاں بتاؤ اب۔ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹی ایس کا کیا مطلب ہے بتاؤ، وہ دوبارہ گویا ہوا۔ آپ بہت روڈ ہیں، کھڑوس ہیں، مجھے ڈانٹتے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ نام رکھ لیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو اسٹیئرنگ کو دیکھ رہا تھا۔ ٹی ایس کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب مخفف، وہ گاڑی لے جاتے ہوئے گویا ہوا۔ ٹی ایس کا مطلب ہے ٹائرون ساگن، یہ ڈریگنز کے نام سے بنایا تھا میں نے۔ اپنی بات کہہ کر وہ اندر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ وہ بھی سرنفی میں ہلاتا گاڑی پارک کرنے لگا۔ کافی دیر لگا دی بیٹا؟ آصفہ بیگم دونوں کو آگے پیچھے آتے دیکھ کر بولی۔ جی امی، وہ کوئی جاننے والا مل گیا تھا، اس نے رسمی سے کہا۔ کیا کہا ڈاکٹرز نے؟ انہوں نے کھڑی آیتل کو دیکھ کر پوچھا۔ ان کے سوال پر اس نے تعمیر کی جانب دیکھا جو بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی، وہ کہا کہ نازک جلد کی وجہ سے اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور سب کے سامنے جھوٹ اس کی زبان سے بھی نہیں نکل رہا تھا۔ گاڑی میں تو بہت بول رہی تھی، اب بولو۔ اس نے نگاہوں سے اشارہ کیا، مگر وہ جلدی سے اپنی آنکھوں کو جھکا گئی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، تم آؤ، حورین کھانا لگا لو، اسے کہہ کر حورین کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں بھی بھابھی کی ہیلپ کر دیتی ہوں، کہہ کر آیتل فوراً کچن کی طرف بھاگ گئی۔ یہ ڈاکٹر تعمیر کو ہو کیا کہ آج کیسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کچن کے پاس پہنچ کر خود سے گویا ہوئی۔ جیسی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے ویسی نگاہوں سے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کی سرگوشی اتنی اونچی تھی کہ ڈش میں بریانی ڈالتی حورین بآسانی سن چکی تھی۔ اس کی بات پر اس کا جھٹکا لگا تھا، اس کا پیلا سفید رنگ ایک دم سے گلاب ہو گیا۔ اتنی شرم دیورانی صاحبہ، وہ مسکرائی تو آیتل نے نگاہیں چرا لیں۔ میں مدد کروں؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ نہیں بس ہو گیا، تم سب کو بلا لو، حورین مسکراتے ہوئے بولی تو وہ سب کو بلانے لگی۔ اگلے 10 منٹ میں سب ٹیبل پر موجود کھانے کی طرف راغب ہو چکے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔